پیارے دوستوں، آج کل عالمی خبروں کا موضوع ہم سب کا عزیز ترین ملک فلسطین ہے۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کا اصل مقام لبنان اور مصر کے درمیان تھا، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1948 سے پہلے تک یہ تمام علاقہ فلسطین ہی کہلاتا تھا اور اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں اور یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ عیسائیوں کے مطابق بیت المقدس پیغمبر اکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، اور یہی بیت المقدس خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، یعنی اسی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ ساتھیوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قبلہ اول کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فلسطین کی یہ جدوجہد بہت پرانی ہے۔ دنیا کی ہر زبان کے ادب میں اس کے متعلق بہت زیادہ لکھا گیا ہے۔ بے شمار کتابیں فلسطینی عوام کی اس برس ہا برس پرانی جدوجہد پر تحریر ہوئی ہیں۔ فلسطین کے موجودہ حالات نے صرف سرحدوں تک ہی جنگ کو محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ شہری آبادی بھی اس جنگ کی زد میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دھماکوں کی بلند آواز گھر کے چھوٹے بچوں پر کیسا اثر کرتی ہوگی؟ اور جب کوئی خود ان دھماکوں کے باعث زخمی ہو جائے، اپنا گھر بار تباہ ہوتے ہوئے دیکھے یا اپنے کسی پیارے سے بچھڑ جائے، تو اس کی ساری زندگی کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ واقعہ بن کر یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ بچے جو ان حالات کو خود دیکھ رہے ہیں یا ان حالات کا خود شکار ہو رہے ہیں، زندگی بھر کبھی مسکرا نہیں پائیں گے، یا ان کی آنکھیں ان واقعات کی یاد میں ہمیشہ اشک بار رہیں گی؟ ساتھیوں، اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی بہن، ان کے معصوم بچے، ان کے گھر کے بزرگ اس مسلط کی ہوئی غیر متوقع جنگ کے باعث شدید اذیت کا شکار ہیں۔ ہم اس وقت ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں وہ تنہا نہیں۔ پورا عالم انسانیت ان کے ساتھ پیش آنے والے ان غیر انسانی واقعات پر دکھ میں مبتلا ہے۔ ان کے وطن میں امن و امان کے لیے دعا گو ہے، ان کی ہر ممکن امداد کے لیے مصروف عمل ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے فلسطینی بھائی بہنوں سے یکجہتی کا عہد کریں، ان کی مدد میں شامل افراد کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔